یہ ایک التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، محمد ضامن عباس کے لیے دعا فرمائیں، بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات میں سے بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی، بلند الصلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا کہ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا علینا للہدی، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری، انسان کی ہدایت کی کاملاً ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اللہ نے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہدایت کا ایک ایسا جامع نظام وضع فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے بچوں کی تربیت اس نظام ہدایت کے سائے میں کرے تو اس کا دنیا معجزہ یہ دیکھے گی کہ جو معصوم بچے ہماری گودیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اس نظام ہدایت کے سائے میں ان کی تربیت کر کے معاشرے کو خطاؤں گناہوں سے پاک ہی پلٹا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کم مائگی یہ ہے کہ ہم اس نظام ہدایت کو منو انفالو نہیں کرتے، اس نظام ہدایت کی رعایت نہیں کرتے جس کی بنیاد پر اللہ کو ہمیں گناہوں سے پاک بے داغ اولاد عطا فرماتا ہے، لیکن ہم داغدار بنا کے معاشرے کو پلٹاتے ہیں۔ جھوٹ ہم سکھاتے ہیں، گناہ ہم سکھاتے ہیں، غیبت ہم سکھاتے ہیں، برائی کرنا ہم سکھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہم سکھاتے ہیں، یعنی جو رول ماڈل، جو اسوے اللہ نے پیدا فرمائے تھے، ان اسووں کو صحیح طریقے پر نظام ہدایت کے طور پر ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، اپنا آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے ہم ہیں ویسے ہی بچے بڑے ہو کے معاشرے کو پلٹائے جاتے ہیں۔ اللہ کے اس کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان نبوت، خاندان اہل بیت، کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بچے بھیجے اور انہوں نے ان کی تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ صلوات محمد۔ اور کل میں نے ان کی مثالیں بھی عرض کی، اور یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت و طہارت میں تو یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن ہم عام انسانوں میں نظام ہدایت یہ معجزہ کیسے دکھا سکتی ہے؟ تو میں نے مثال دی آپ کے سامنے، ایسی ہستیاں موجود ہیں، ایسے اصحاب اور ایسے شاگرد اہل بیت علیہ السلام نے نظام ہدایت کے سائے میں تربیت کیے ہیں کہ جو اس دنیا میں تھے لیکن گناہوں سے پاک تھے، اور دروازہ اہل بیت پہ آنے کے بعد
پورے اس نظام ہدایت کو یوں آنکھیں بند کر کے مانا اور اس پہ عمل کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کے کل 10 درجے ہیں اور میرا سلیمان ایمان کے آخری درجے پر فائز ہے۔ حیدری۔ اور کل بات آ کے یہاں پر رکی تھی کہ سلیمان جب دروازہ اہل بیت پہ آ جاتا ہے اور اس نظام ہدایت کے سائے میں ایسی مقدس پاک و پاکیزہ زندگی گزارتا ہے کہ نبی رحمت وہ زبان کے جو وحی کے علاوہ بات نہیں کرتی، اس زبان ترجمان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور جب سلیمان کا آخری وقت آتا ہے اور زازان پوچھتا ہے سلیمان آپ کو غسل و کفن دفن کون کرے گا، تو سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا فخر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں اطاعت کی اس منزل پہ ہوں، میں یوں گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں کہ میری میت کو سوائے معصوم کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ علماء ذاکرین سے سنا کرتے ہیں یہ اصول ہے کہ معصوم کو غسل معصوم ہی دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مدائن کے گورنر تھے، مدائن شیعان علی کا علاقہ ہے، متدین مقدس ترین ہستیاں وہاں موجود تھی، لیکن سلیمان یہ نہیں کہتا کہ فلاں مقدس عالم مجھے غسل دے گا، فلاں مقدس متقی مومن مجھے غسل دے گا۔ سلیمان یہ سمجھتا تھا کہ میری میت کو سوائے معصوم کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو یہ نظام ہدایت کا معجزہ۔ تو کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ نظام ہدایت کے سب سے بڑے سورس کا نام قرآن ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، قرآن کو رسم و رواج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور حدیث بھی ہے ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آنے والا ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے لا یبقی فیہم من القرآن الا رسم، کہ قرآن ان میں کے درمیان رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا، یعنی قرآن سے استفادہ نہیں ہوگا، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی جائے گی۔ ہمارے یہاں آج دیکھتے ہیں تو تقریباً 98% اگر لگا لیا جائے تو قرآن صرف جہیز میں دینے کے لیے ہے، یا قرآن سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے، یا قرآن مجید لوگوں کو بد دعائیں نکالنے کے لیے سر پہ اٹھا کے، یا اگر کوئی مسافرت میں جا رہا ہے تو قرآن کے نیچے سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت قرآن کی تلاوت یاد آتی ہے، لیکن وہ بھی رشتہ داروں کو یاد نہیں آتی، پسماندگان کو یاد نہیں آتی، بلکہ رشتہ دار و پسماندگان اہتمام کرتے ہیں۔ دینی طالب علموں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھیں۔ زندگی میں مرنے والے نے قرآن سے تمسک نہ کیا، مرنے والے کے پسماندگان نے قرآن سے استفادہ نہ کیا، اور جب مر گیا ہے تو اب اس پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی قبر پہ ختم قرآن کیا جا رہا ہے۔ اور میں اسی معاشرے کا فرد میں دیکھتا ہوں جب کل خانی کی مجلس میں یا فاتح کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایک لسٹ باقاعدہ تھما دی جاتی ہے، 40 ختم قرآن میاں مرحوم کے لیے ہم نے کیے ہیں، 50 ختم، اور بڑے فخر کیا جاتا ہے اس مرحوم کے لیے ہم نے اتنے، فلاں سے 2 ختم قرآن مل گئے، فلاں سے 4 ختم قرآن مل گئے، فلاں نے 10 ختم قرآن مدرسے والوں نے ہمیں دے دیے۔ خود تو توفیق نہ ہوئی قرآن پڑھنے کی، اور میں نے ایک عالم بزرگوار ذمہ دار عالم سے یہ جملے سنے ہیں کہ جب مرنے والے کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک مشہور ترین جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے لیے قرآن کی جان مردوں سے چھڑاؤ، قبرستان سے قرآن کی جان چھڑاؤ۔ یہ قرآن قبروں والوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، زندوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور بعض علاقوں میں آج بھی رواج ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا بندہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اب یہاں رواج ہے یا نہیں، بعض علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے
کہ جب بندہ کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے قرآن کی اوراق کی ہوا دیتے ہیں۔ نجم آفندی مرحوم نے اسی کو بیان کیا ہے کہ باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ میں آج عظمت قرآن پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے یہ بڑا پرانا جملہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مجلس حسین کے اللہ نے دو حصے رکھے ہیں، ایک حصہ علم ہے اور ایک حصہ ثواب ہے۔ بزرگ اپنے حصے میں ثواب رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آج میں انہیں جو سب سے بڑا سورس ہے ہدایت کا قرآن مجید، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنا۔ قرآن کا معنی یہ قارا یقرأ کے باب سے ہے، مصدر ہے اس کا معنی ہے پڑھنا۔ دلیل کے لیے میں آپ کو آیت بھی سنائے دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس وغسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ یہ وہ آیہ مجیدہ ہے کہ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نمازیں تو آپ 5 پڑھتے ہیں، 3 اوقات میں کیوں پڑھتے ہیں 5 نمازیں؟ اس کی رخصت اور اجازت قرآن میں موجود ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں بھی 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں 5 نمازوں کے۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، دلوک الشمس جب سورج ڈھلنے لگے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد نماز ظہر اور عصر ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس جب سورج ڈھلنے لگے، نماز ظہر اور عصر مراد ہے۔ وغسق اللیل اور جب رات چھا جائے تو نماز پڑھو، اس سے مراد نماز مغرب اور نماز عشاء ہے۔ وقرآن الفجر اور نماز فجر پڑھو۔ قرآن کا معنی پڑھنا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن کا معنی قرآن نے ہی کیا ہے پڑھنا۔ وقرآن الفجر اور نماز فجر پڑھو۔ ان القرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز فجر وہ ہے کہ جس پر دونوں وقت کے فرشتے گواہ ہیں۔ رات کے فرشتے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، صبح کے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز وہ ہے جس پر دونوں وقت کے فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھنا۔ قرآن کا ظاہر کتاب ہے، حقیقت میں یہ نور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ظاہر میں کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اسے کتاب کی صورت میں بھیجا، لیکن اس کی حقیقت نور ہے۔ قرآن کی حقیقت کو یا وہ جانتا ہے جس کا کلام ہے، یا وہ جانتا ہے جس کے قلب پہ نازل ہوا، یا وہ جانتے ہیں جن کی شان میں نازل ہوا۔ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے قرآن کی حقیقت کو معلوم کرنا۔ اور قرآن کی عظمت کو میں ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرتا ہوں جس میں بیان کیا گیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ہیبت قرآن سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کی حقیقت ہے، یعنی اگر ہم حقیقت قرآن کو پہاڑوں پر پیش کرتے تو پہاڑ ہیبت قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ متوجہ ہیں جب جملہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں، یعنی قرآن کی ہیبت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ہیبت قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو جس کی ہیبت کو قرآن برداشت نہ کر سکے تو کیا میرے محمد نے اس قرآن کو اپنے قلب پہ روکا یا نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن آپ کے دل پہ نازل کیا۔ تو جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو اس کے دماغ میں ہذیان نہیں ہو سکتا ہے۔
القدر. اور اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو مجھے کہنے دیجئے جس رات میں نازل ہو قرآن، جب وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تو جس ذات پہ نازل ہو قرآن وہ کسی ملا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس گھر میں نازل ہو قرآن وہ گھر عام گھروں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کی شان ہے. قرآن کے کئی نام اللہ نے قرآن مجید میں گنوائے ہیں، چند کا میں ذکر کرتا ہوں. قرآن مجید کا ایک نام الکتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو کتاب کہا گیا ہے. قرآن کا ایک نام ذکر ہے. نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کا ایک نام مانا، ایک نام قرآن ہے، ایک نام کتاب ہے، ایک نام ذکر ہے. قرآن کا ایک نام علم بھی ہے، اس لیے کہ جب نصارہ نجران سے حضور نے گفتگو کی اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائیوں نے کہا کہ پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو آیت نازل ہوئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. تو جو خدا آدم و حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آیت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور کٹ حجتی پہ اتر آئے. تو اب آیت اتری تیور بدل کے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرے حبیب اگر یہ علم آنے کے بعد بھی تم سے کٹ حجتی کر رہے ہیں تو اب ان سے یہ کہو. تو یہاں قرآن کا نام علم فرمایا گیا ہے، قرآن کا نام فرقان ہے. تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پہ قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا اپنے عبد پہ. یہاں قرآن کا ایک نام فرقان اللہ نے رکھا ہے. فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا. حق و باطل میں جو قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے اس میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے لگتا ہے. قرآن کا ایک نام فرقان ہے. اور قرآن مجید کا نام شفا بھی ہے، قرآن کا نام رحمت بھی ہے. مختلف قرآن مجید کے نام اسماء اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تلاوت قرآن کرنے لگو اور تلاوت قرآن کے دوران صالحین کا ذکر آئے، عمل خیر کا ذکر آئے تو اس وقت رک جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو، پروردگار اس عمل خیر کی مجھے توفیق عطا فرما. اور جب قرآن میں منکرات کا ذکر آئے، گناہوں کا ذکر آئے تو رک جاؤ اور دعا مانگو، پروردگار ان گناہوں سے مجھے محفوظ فرما. جب صالحین کا ذکر ہو تو رک جاؤ، دعا کرو کہ پروردگار مجھے بھی صالحین میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. جب عذاب الہی کا ذکر ہو تو رک جاؤ اور کہو کہ پروردگار مجھے عذاب الہی سے محفوظ فرمانا. جب جنت اور جنت کی نعمات کا ذکر ہو تو اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار مجھے اس قابل بنا کہ میں ان نعمات کو حاصل کر سکوں. اور جب تلاوت قرآن کرنے لگو تو دعا مانگو، پروردگار مجھے قرآن مجید کی ہدایات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آداب تلاوت قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن مجید کو پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں۔ اس کی ظاہری تعبیر یہی ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ آداب قرآن میں سے ہے۔ قرآن مجید کے حروف کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کرو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب قرآن شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جنت میں انبیاء کے بعد، آئمہ کے بعد، اہل بیت کے بعد سب سے بڑا مقام تلاوت قرآن کرنے والے کا ہوگا۔ تلاوت قرآن کرنے والے کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا قیامت کے دن۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ حرف سے الف لام میم یہ حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا گویا اس نے 30 نیکیوں کا اجر اور ثواب پا لیا۔ میرے مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے اور نماز میں تلاوت قرآن کرتا ہے، عام تلاوت قرآن میں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، لیکن جب مومن نماز میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی اللہ اس نمازی کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ 100 نیکی علی 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں۔ اور میرے مولا حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن تلاوت قرآن کرتا ہے ہر حرف کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ہر قرآن مجید کے ہر لفظ کے بدلے میں نہیں، حرف کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے۔ جتنا وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اس میں جتنے حروف ہیں اتنے فرشتے خلق ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے قیامت تک اس تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ قرآن مجید کی عظمت پہ نعرے لگا رہے ہیں، اہل بیت کی عظمت سن کے نعرے لگاتے ہیں تو قرآن کی عظمت پر بھی نعرے لگنا چاہیے۔ اور پھر میرے معصوم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے درجات ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی اگر 6666 آیتیں ہیں تو اللہ نے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر جنت میں درجات خلق فرمائے ہیں۔ اور جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہے، جتنی آیات کی تلاوت کرتا جاتا ہے، اللہ آخرت میں اس کے درجات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حکم ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھو، قرآن مجید کھول کے دیکھ کے پڑھو۔ زبانی پڑھنے کا بھی ثواب ہے لیکن قرآن دیکھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور آداب قرآن میں ہے کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھو، تمہارے کانوں تک قرآن کی آواز جانا چاہیے۔ اس کے 3 انعامات ہیں جو اللہ تلاوت قرآن کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ کہ جب وہ زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلوات۔ اور جب وہ تلاوت قرآن کرتا ہے اللہ اس کی زبان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ قرآن کو سنتا ہے تو اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے
4 مراحل سے گزر کر انسان قرآن پر ایمان کا مصداق بنتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا۔ اتنی اہم ہے یہ کتاب، جہاں توحید کا سوال قبر میں ہوگا، نبوت کا سوال قبر میں ہوگا، امامت و ولایت کا سوال قبر میں ہوگا، وہاں قرآن کے بارے میں بھی قبر میں سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن کے بارے میں سوال ان سوالات میں سے ہے کہ اگر کسی ایک سوال کے جواب میں قبر میں مرنے والا فیل ہو گیا تو وہ تمام سوالوں میں فیل سمجھا جائے گا۔ قرآن میں قبر میں مومن سے، ہر مرنے والے سے پوچھا جائے گا قبر میں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اچھا، ہمارے ہاں ایک اشتباہ ہے بعض لوگوں کا ڈالا ہوا مومنین میں کہ میاں کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے جو سوالات قبر میں کرنے ہیں وہ پہلے ہی پیپر آؤٹ ہو گئے، سوالوں کے جواب بھی ہمیں بتا دیے گئے۔ یاد رکھو، جواب بتا تو دیے گئے، لیکن من ربو کا کے جواب میں اللہ جل جلالہ ربی فقط اس کی زبان سے نکلے گا جو دنیا میں عملاً اللہ ہی کو رب مانتا ہوگا۔ حیدری، جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتا ہوگا اس کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ اللہ میرا رب ہے۔ من نبیوں کا کے جواب میں حضور کا نام اسی کے زبان سے نکلے گا جو عمل و کردار سے نبی کو نبی مانتا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جس نے زندگی میں نبی کو اپنا رول ماڈل مانا ہوگا، اپنا ہادی مانا ہوگا، ان کی ہدایات پہ عمل کیا ہوگا، وہی اسی کی زبان سے نکلے گا کہ حضور میرے نبی ہیں۔ من اماموں کا کے جواب میں اسی کی زبان سے نکلے گا کہ علی میرے امام ہیں، جو دنیا میں علی کو امام مانتا ہوگا۔ مولا امیر فرماتے کذبا من زعمہ انہ شیعتنا وہو متمسک بعروۃ غیرنا، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے میں علی کا شیعہ، علی کا پیروکار ہوں، علی کو امام مانتا ہوں، لیکن اس کا کردار علی کے دشمنوں والا ہے، وہ علی پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ علی کو امام نہیں مانتا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ آگے چلنے والے کو۔ ماموم کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے والے کو۔ امام صرف علی اس کا ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ علی امام اس کا ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر کوئی چلتا ہے علی کے دشمن کے پیچھے، زبان سے کہتا ہے علی میرا امام ہے، قبر سے اس کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ علی سے لے کر حجت تک میرے امام ہیں۔ حیدری، من کتابوں کا سوال ہوگا تیری کتاب کون سی ہے؟ تو جس کا قرآن پہ ایمان ہوگا اسی کی زبان سے نکلے گا قرآن میری کتاب ہے۔ ایمان کی کتنی شرائط ہیں؟ 4 شرطیں ہیں ایمان ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی شرط ہے کہ مرنے والا تلاوت قرآن کرتا ہو۔ دوسری شرط ہے کہ فقط تلاوت نہیں، اگر اجمی ہے تو ترجمہ بھی کرتا ہو یا ترجمہ پڑھتا ہو تاکہ اسے پتا چلے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہو، جتنا قرآن پڑھتا ہے سمجھ۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرما رہا ہے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن فقط شبینے کے لیے نہیں آیا، قرآن فقط ایک ہی رات میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن فقط تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن فقط مردے پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تدبر کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیسری شرط ہے قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اور چوتھا ہے قرآن پر عمل کرنا۔
جس میں یہ 4 شرائط موجود ہیں وہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، قرآن کا مفہوم بھی سمجھتا ہے اور قرآن کے احکامات پہ عمل بھی کرتا ہے، وہ ہے قرآن پر ایمان لانے والا۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے، اسی کی زبان سے نکلے گا قرآن میری کتاب ہے۔ جس نے زندگی میں قرآن کو کھول کے نہ دیکھا ہو، جس نے زندگی میں حکم خدا میں تدبر نہ کیا ہو، جس نے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، جس نے قرآن کے احکامات، قرآن کو احکامات کی کتاب سمجھ کر اس کے احکامات پہ عمل نہ کیا ہو، اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، وہ نہیں کہہ پائے گا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ ایمان مذاق نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایمان بالقرآن کا مفہوم یہ معصوم نے بیان کیا ہے، جو میں نے مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنے آئی ہے، یہ مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے آئی ہے۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں 89 آیات پیش کی جس میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلا رہے ہیں۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، کبھی یا ایھا الناس کہہ کے قرآن بلاتا ہے، کبھی یا عبادی اے میرے بندوں کہہ کے قرآن بلاتا ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے قرآن بلاتا ہے۔ قرآن انسان سے مخاطب ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے علی اللہ سے گفتگو کرے، علی نماز پڑھتا ہے، اور جب علی کا دل چاہتا ہے میرا مالک مجھ سے گفتگو کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہماری درسگاہ حیدری۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے استاد العلماء کی زبان مبارک سے جملے سنے۔ سید محمد یار شاہ نجفی اعلی اللہ مقامہ فرما رہے تھے ایک محفل میں طالب علموں کے بیچ میں کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے لفظوں پر انگلی بھی پھیرتا جاتا ہے اور پورا قرآن ختم کر لیتا ہے، اللہ اس انگلی میں قرآن کا یہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ انگلی جس مریض یا جس درد کی جگہ پہ رکھی جائے گی اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور میرے اور آپ کے ساتھ میں امام باب الحوائج حضرت امام مرشی کاظم علیہ السلام، بلند آواز سے درود پڑھے نا حضرت کے نام میں۔ امام نے ارشاد فرمایا اے مومن اگر کسی مشکل میں پھنس جائے، وحشت زدہ ہو جائے، کسی اچانک مصائب میں گھر جائے، امام فرماتے ہیں قرآن کھولو، یہاں سے قرآن کھولو، گن کے 100 آیے مجیدہ کی تلاوت کرو، اس کے بعد اسی قرآن کو ہاتھوں پہ رکھ کے اللہ سے دعا مانگو، خدا تمہاری مشکل آسان فرما دے۔ قرآن شفا، صلوات۔ ایک عالم بزرگوار سے میں نے جملے سنے کہ جب مرنے والے کی قبر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر تو مرنے والا عامل بالقرآن ہے تو ہر قرآن کی آیت پر مبشر و بشیر جیسے فرشتے آتے ہیں، ہر آیت پر اسے خوشخبری دیتے ہیں، تو نے اس پر بھی عمل کیا، تو نے اس پر بھی عمل کیا، مبارک ہو تو نے اس آیت پر بھی عمل کیا، مبارک ہو تو نے اس حکم قرآنی پر بھی عمل کیا۔ اور اگر مرنے والا عامل بالقرآن نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی، اس کا رہن سہن قرآن کے خلاف ہے، تو یہی قرآن اس کے لیے قبر میں عذاب کا باعث بنے گا۔ اور میں نے سنا فرما رہے تھے کہ قرآن میں جب قرآن پڑھنے والا
مرنے والے کی قبر پہ پڑھتا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور مرنے والے نے نماز کی کوشش نہ کی ہو، مصلی پہ کبھی نہ آیا ہو، تو وعید کے فرشتے اسے گرز مارتے ہیں، اللہ تو اسے نماز کا تقاضا کر رہا تھا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب روزے والی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور مرنے والا اگر بے روزہ دار ہو کے مرا ہے تو وعید کے فرشتے اسے گرز مارتے ہیں، اللہ تو اس سے روزے کا تقاضا کر رہا تھا اور تو نے زندگی میں جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج واجب کی گئی اس قرآن کی آیت میں، اور اگر مرنے والا مستطیع تھا اور اس نے حج نہیں کی، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو فرشتے اس کو گرز مارتے ہیں، اللہ نے تو حج واجب کی تھی اور تو نے واجب ادا نہیں کیا۔ یعنی جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر وہ عامل بالقرآن نہیں ہے تو قرآن ہی اس کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کو ثواب کی خاطر، ثواب اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ قرآن کی طرف رغبت دلائی جائے۔ ثواب اصل ہدف نہیں ہے، اصل ہدف ہے قرآن کے احکامات کو حاصل کرنا۔ ثواب تو یوں ہی ہے جیسے بچے کو ماں باپ کہتے بیٹا سکول میں جاؤ گے تو تمہیں چاکلیٹ ملے گی، تمہیں ٹافیاں ملیں گی، تمہیں سائیکل لے کے دیا جائے گا۔ یہ سائیکل، یہ ٹافیاں، یہ چاکلیٹ اصل ہدف نہیں ہے، اصل ہدف ہے تعلیم۔ قرآن پڑھنے کا جو میں نے ثواب عرض کیا معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ صرف قرآن تک پہنچانے کے لیے ہے تاکہ قرآن کے نزدیک جائیں، قرآن سے تمسک کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہیں پر روک رہا ہوں میں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج جلوس بھی ہے تو چند منٹ میں نے بچانے ہیں اس کے لیے، اور مصائب کے لیے بھی وقت بچانا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ رب قرآن والقرآن لعنہ، بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ سائل نے پوچھا فرزند رسول، عجیب بات فرمائی آپ نے، تلاوت قرآن کرنے والے پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے نہ عمل قرآن کے مطابق ہے۔ سر اٹھانا اور سمجھنا، کیا مطلب؟ مفہوم معصوم نے یہ بیان فرمایا، جو بندہ قرآن مجید میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں عالمین کے پالنے والے کے لیے ہے، قرآن میں اللہ کو رب العالمین کہتا ہے، زندگی میں رب کسی اور کو پکارتا ہے، قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے، قرآن اس قرآن پڑھنے والے پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور حسنین کو اولاد رسول نہیں مانتا، قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور زہرا کو بتول نہیں مانتا، قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن میں پڑھتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور علی کو ولی نہیں مانتا، قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ جو قرآن میں پڑھتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور پھر علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔
قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن نظام ہدایت کا سب سے بڑا سورس ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی میری مجلس کا میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی ملت کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے میں نے یہ مطالب اور جواہر پارے اکٹھے کیے، اور میں نے وہی پڑھا جو میں نے قرآن میں معصومین کے فرمان میں نے پڑھے، اس کو میں نے ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ یاد تو نہیں کی جاتی، رٹا تو نہیں لگایا جاتا، جو مفاہیم میرے ذہن میں آئے مطالعے کے بعد میں نے چاہا کہ وہ امانت ملت کے نوجوانوں کو میں سپرد کر دوں۔ قرآن بطور ہدایت پڑھو۔ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا بدر سائیں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یہاں کیلکولیشن کروں، میں یہاں نوجوانوں کی لسٹ بنواؤں کہ سال کے دوران کن کن نوجوانوں نے قرآن ختم کیا ہے ترجمے کے ساتھ۔ یقیناً میرا حسن ظن یہی ہے کہ سب نے وعدہ کیا تھا، سب نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ بھول گئے، متوجہ نہیں ہو سکے، اب بھی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے واسطے علم عباس کے سائے میں آج عہد کرو، آج گھر میں پہنچتے ہی پہلا کام یہ کرو کہ 14 کے صدقے میں 14 کے وسیلے اور واسطے سے 14 قرآن کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ صبح کی تاکیبات میں شامل کرو، قرآن کی آیات کو پڑھو ہدایت سمجھ کر، اور اس پہ ٹک کرتے جاؤ کہ میں نے اس آیت پہ بھی عمل کر لیا، میں نے اس آیت پہ بھی عمل کر لیا، میں نے اس آیت پہ بھی۔ اور بھی میں نے عرض کیا، معصوم فرماتے ہیں جنت کے درجات اتنے ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے۔ یہی قرآن قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی تمہاری شفاعت کرے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن رب العالمین کا کلام ہے، قرآن خدائے مہربان کا کلام ہے، قرآن ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی کتاب ہے، ماں سے زیادہ شفیق ہے یہ کتاب۔ قرآن سے تمسک تو کر کے دیکھو، عجیب کیف محسوس ہوگا۔ خدا کی قسم، جب سے اپنے اساتذہ اور بزرگان نے متوجہ کیا اور قرآن سے تمسک ہوا، اور الحمدللہ 20 مرتبہ، چونکہ تاکیبات میں شامل ہے، 20 مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے جب بھی پھر قرآن پڑھتا ہوں تو نئے اسرار و رموز سامنے آتے ہیں۔ عجیب قرآن مجید کی فیوز و برکات ہیں جو حاصل ہوتی ہیں۔ پڑھو، وارثان قرآن نے اس قرآن کو تمہارے لیے بچایا ہے، اور اسی قرآن کو بچانے کے لیے وارث قرآن نے نانا کا وطن مدینہ چھوڑا۔ خواہشات ہوتی ہیں مومنین کی، آرزویں کرتے ہیں ماتمی، کہتے ہیں مولانا ہمیں تیاری سنائیں۔ ہر سال پڑھی جاتی ہے، ہر ذاکر پڑھتا ہے، ہر خطیب پڑھتا ہے۔ ان ایام میں آج 2 محرم ہے، تیاری کا مضمون پڑھا جاتا ہے، لیکن جب عزادار ماتمی مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں آپ تو تیاری کے لیے کہہ رہے ہیں، زہرا آزادیوں کو تو 6 مہینے ہو گئے جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے۔ دستور ہے زمانے کا، وہ نوجوان جو وطن سے باہر ہوتے ہیں، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے چھٹی کر کے گھر آئیں، وطن میں آئیں، زہرا کے بیٹے کو پرسہ دیں وطن میں آ کے۔ میں کہتا ہوں جوانوں، آزاداروں، ماتمیوں، جس کو رونے کے لیے تم وطن میں آئے ہو وہ وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے وطن بڑی اچھی چیز ہے، کوئی رہنے دے۔ اب وقت نہیں رہا میرے پاس، ولید نے بلایا میرے امام کو، امام نے آنے کا وعدہ کیا، گھر میں تشریف لائے، چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ بھیا پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا یزید کا باپ مر گیا ہے، یزید تخت حکومت پہ آ گیا ہے، اس نے ولید کو حکم دیا ہے کہ مجھ سے بیعت مانگے۔ ولید نے مجھے دربار میں یاد کیا ہے، میں جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا۔ بی بی فرماتی ہے بھیا اکیلے نہ جاؤ، اکیلے نہ جاؤ۔ امام فرماتے ہیں بہن زینب، میں علم امامت سے جانتا ہوں
نہ ولید میرا قاتل ہے نہ مدینہ میرا مقتل۔ بی بی فرماتی بھیا دربار تو وہی ہے جس دربار میں میری جوان ماں گئی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک، رونے کے دن ہیں۔ ذاکر نے تو اسباب پیدا کرنے ہیں، عبادت تو آپ نے خود کرنا ہے۔ جس میں میری جوان ماں گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، واپس آئی تھی سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور بھیا مدینہ تو وہی ہے جس مدینے میں میرے بابا کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، میرے شہید بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ بھیا جاؤ ضرور، اکیلے نہ جاؤ۔ یہ جملے سن لیے جناب ام الفضل نے، جناب عباس کی زوجہ نے کمرے میں تشریف لائی، کیا دیکھا جناب فضل کو پیار کر رہے ہیں سرکار ابو الفضل العباس۔ کہا عباس آپ اپنے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں؟ میں ایک عجیب منظر دیکھ کے آئی ہوں، بھائی کہیں جانا چاہتا ہے، بہن روکتی ہے، بھائی بھی رو رہا ہے، بہن بھی رو رہی ہے۔ رونے کا نام آیا، جناب عباس نالین نہیں سنبھلے، قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھا، ابھی تو غلام زندہ ہے، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ عباس کو آتے دیکھا، جناب زینب نے بھائی کا دامن چھوڑ دیا۔ بھیا اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میرے پردے کا محافظ آ گیا۔ جناب سرکار عباس فرماتے بابا کہاں جانے کا، مولا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ولید نے دربار میں یاد کیا ہے، میں جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ کہا مولا اکیلے نہ جاؤ، کنی زادہ ہوں، عرض کرتا ہوں اکیلے نہ جاؤ، میں جوانان بنو ہاشم کو بلاتا ہوں، جوانان بنو ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں مدینے کی گلیوں سے آپ گزر کے جائیں، زمانے کو پتہ تو چلے حسین آباد کتنا ہے۔ کہا اچھا عباس بلا لو۔ ہر دروازہ اہل بیت کا صحن امام حسین میں کھلتا تھا۔ جناب عباس کا لہجہ بدلا، اور لہجہ پہچانتے تھے سارے جوانان بنی ہاشم۔ جناب عباس نے پکارا اولاد عقیل، مسلم، محمد حنفیہ، اکبر، قاسم، عبداللہ۔ حضرت عباس آوازیں دیتے گئے، جوانان بنو ہاشم ننگی تلواریں لے کے گھیرا ڈالا انہوں نے امام حسین کے گرد۔ میرے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ سرکار عباس عرض کرتے ہیں مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں نے ایک آواز دی اتنے جوان آ گئے، کہ عباس اسی لیے تو رو رہا ہوں۔ عباس یہی بات تو مجھے رلا رہی ہے، اس لیے کہ آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھے وقت یاد آ رہا ہے جب میں اکیلا رہ جاؤں گا، زخموں میں چور ہوگا، شمر کا ہاتھ ہوگا، میرا سر ہوگا، وہ سر میں چلائے گا، میں گردن موڑ کے کہوں گا خلفا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ جوانان بنو ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں میرے مولا حسین چلے۔ جب ولید کا دربار کا مین گیٹ آیا، امام نے ارشاد فرمایا، یہ جملے میرے نہیں ہیں، میں نام لے کے عرض کر رہا ہوں، علامہ مرزا اطہر لکھنؤ کے عالم دین، میں نے ان سے یہ جملے سنے، ذمہ دار عالم دین، ان سے میں نے جملے سنے۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ میرے مولا نے خطاب کیا، میں جاؤں گا اکیلا، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کے امام نے قدم رکھا دربار میں، چند قدم رکھے، پاؤں کی آہٹ سنائی دی، مڑ کے دیکھا ام البنین کا لال سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ امام مڑ کے فرماتے ہیں عباس میں نے نہ کہا تھا میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا؟ روک فرماتے ہیں تیرا رشتہ دار ہو تو اکبر ہو، تیرا رشتہ دار ہو تو قاسم ہو، میں تو تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ اور قبلہ کے جملے یہ ہیں، فرمایا مولا آپ دیکھ نہیں رہے ولید کے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے، میں بھی تو تیرا غلام۔ کہا عباس مصلحت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، اور عباس اگر کوئی مشکل وقت آ گیا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ یہ ولید کے دربار کا یہ دروازہ کوئی خیبر سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ اور امام تشریف لے گئے، میں تفصیل پہ نہیں جاتا، بیعت کا مطالبہ کیا گیا، امام نے وہ تاریخی جملہ دہرایا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی نہ میرے بزرگوں نے اس کے بزرگوں کی بیعت کی، نہ میں اس کی بیعت کروں گا۔ اور امام نے فرمایا اب یہ فیصلے میدانوں میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر امام اٹھے،
کہ مروان ابن حکم ملعون وضو کر رہا تھا، اس نے ہاتھوں کا اشارہ کیا، اگر آج حسین زندہ واپس چلے گئے پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، وقت ہے سر قلم کر لو۔ سر کا نام آیا، میرے مولا حسین کی آواز سے نکلا اللہ اکبر۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کی ریخ ختم ہوئی، دو شہزادے جنہوں نے سب سے پہلے آ کے حسین کو گھیرے میں لیا، دائیں عباس تھا، بائیں علی اکبر تھا، اور پھر میدان کربلا عصر عاشور تک ہمیشہ دائیں عباس رہا، بائیں علی اکبر رہا۔ یہی وجہ ہے جب اکیلا رہ گیا نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، نہ عباس نظر آتا ہے نہ علی اکبر۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخیں مار گئے زہرا میں قبول۔ میرے مولا مہر رائے جوانان بنو ہاشم کے سائے میں مولا حسین چلے، اور جب گھر میں پہنچے تو بہن انتظار کر رہی تھی۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا بیعت کا مطالبہ کیا گیا، بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں نانا کا وطن، نانا کے دین کی خاطر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اور امام نے اعلان کیا کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے؟ اگلے جملے میرے نہیں ہیں، علامہ صابر نقوی مرحوم کے جملے ہیں، ذمہ دار عالم دین تھے، استاد العلماء کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہستی آگے بڑھی وہ سید سجاد، بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ قبلہ فرماتے ہیں میرے مولا حسین نے فرمایا سجاد بیٹا جہاد دو ہیں، کون سا جہاد کرے گا؟ کہ بابا ذرا ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر۔ کہ بابا ارشاد فرمائیں۔ کہا بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے گردن کٹوا کے سو جانا، یہ جہاد اصغر۔ سینے پہ ہاتھ رکھا سید سجاد نے۔ بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ سجاد بیٹا ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار، جزاک اللہ، کبھی اس دربار جانا، چچا یہ جہاد سجاد، یہ جہاد اکبر ہے۔ کہا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جو مشکل جہاد ہے وہ میرے حوالے کرو۔ سجاد جانے، شام جانے اور خفیہ جانے۔ دوسرے مقام پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، بھیا اس مشن میں بہن آپ کے ساتھ جائے گی۔ فرمایا میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں، میرے نانا کی شریعت کا حکم ہے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی زوجہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک تجھے عبداللہ اجازت نہ دے۔ اگرچہ میں امام ہوں، میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ یہ سننا تھا۔ قبلہ فرماتے کہ بی بی نے اپنے گھر کا رخ کیا، سین خانہ میں تشریف لائیں۔ جملے بڑے ادب کے ہیں اور رونے والے جملے ہیں، عبادت کے جملے ہیں۔ فرمایا خاک نشی ہو گئی ابو تراب کی بیٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ تشریف لائے، خاک نشی دیکھا نا علی کی بیٹی کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے میرے امام کی بیٹی، یہ تہذیب آل محمد ہے، میرے امام کی بیٹی، آپ نے یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ خاک نشی کیوں ہے؟ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہے، سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ بی بی فرماتی ابن ام کہتے ہیں چچا کے بیٹے، ابن ام آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کا ارادہ عراق کے لیے مصمم ہو گیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بابا نے میرا نکاح آپ کے ساتھ پڑھایا تھا اس میں یہ شرط رکھی تھی عبداللہ جب حسین نانا کے دین کی خاطر وطن چھوڑے گا تو تم اس کی بہن زینب کو ساتھ جانے سے منع نہیں کرے گا، اور ابن ام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے بھائی سے کتنی محبت، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی ادھر میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میرے امام کی بیٹی میں نے کب منع کیا ہے، ضرور جاؤ، اور یہ آپ جعفر طیار کی بہو، یہ میرا بھرا گھر موجود ہے، جو ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے بھرے گھر سے اگر بی بی نے اٹھائی تو صرف ماں کی چادر۔ دعا کرو عزادارو یہ چادر بچ جائے۔
اور تاریخ یہ کہتی ہے 2 شہزادے جناب عبداللہ نے ساتھ دیے. دشمن زمانہ ہے، پرآشوب وقت ہے. جب بھائی پہ، زمانے کے امام پہ مشکل وقت آئے، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. میں کہوں گا شام کی طرف تصور کر کے کہو، بی بی تیری اپنی قسمت، نہ صدقہ بچا نہ بھائی بچا. اور نقوی مرحوم فرمایا کرتے تھے 4 کنیزیں جناب عبداللہ نے جناب زینب کے ساتھ ملائیں خدمت کے لیے دوران سفر. قبلہ فرما رہے تھے تاریخ یہ کہتی ہے کہ 4 کنیزیں میدان کربلا تک موجود ہیں، ان کا ذکر ہے. شام غریبہ تک ان کا ذکر ہے. آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے اور میں ماتم حسین کہہ رہا ہوں. شام غریبہ تک ان کا ذکر موجود ہے، لیکن شام غریبہ کے بعد تاریخ ان کنیزوں کے ذکر سے خاموش ہے. اور جب علماء مقاتل سے پوچھا گیا کہ شام غریبہ کے بعد وہ کنیزیں کہاں گئیں، تو علماء نے بتایا کہ جب شام غریبہ میں شمر نے نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتارا تو وہ کنیزیں زمین پہ ٹکرے مار مار کے مر گئی. ارے وہ بی بی جسے بابا سے شرم آتی تھی، اللہ جانے ننگے سر کبھی کوفہ کا بالا. ماتم حسین. مومنین کرام بارو زید خان کھٹن بیٹھن